صاحب یہ جو عالمی انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں یا عالمی میڈیا ہے نا، یہ تو ایک فراڈ ہے۔ یہ تو امریکہ اور یورپ کا ناقوس خصوصی ہے، بھونپو ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ 70,000 انسان جس میں بچے ہیں، جس میں عورتیں ہیں، جس میں بوڑھے ہیں کر دیے غزہ میں، لیکن یہ تنظیمیں جو اس وقت بول رہی ہیں یہ خاموشی رہی ہیں۔ اور یہ جو میڈیا ہے یہ بھی ہمیشہ نیتن یاہو کا اور اسرائیل کا ساتھ دیتا رہا ہے۔ عام آدمی جو یورپ کا ہے، جو عام شہری ہے امریکہ کا، اس نے ہمدردی دکھائی ان مظلوموں کے ساتھ اور نیتن یاہو کی مخالفت بھی کی، اسرائیل کی مخالفت بھی کی، لیکن یہ سارے کے سارے خاموش رہے، تماشائی بنے رہے، بلکہ ایک لحاظ سے مدد کرتے رہے۔ تو ان پر تو اعتماد نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ ایران میں جو صورتحال خراب ہوئی ہے وہ انڈیجنس تھی۔ وہاں جو مہنگائی کا طوفان آیا پابندیوں کی وجہ سے، یورپ کی پابندیاں، امریکہ کی پابندیاں، کچھ ان کی اپنی پالیسیز کی وجہ سے، تو وہ لوگ جو تھے خاص طور پر ٹریڈر کلاس، بازاری جن کو کہا جاتا ہے، وہ آئے، متوسط کلاس اس میں شامل تھی اپنے جائز وجوہات کی بنیاد پر۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کو جس طرح ہائی جیک کیا ہے ٹرمپ نے اور نیتن یاہو نے، اس سے اس تحریک کو نقصان ہوا ہے، فائدہ نہیں ہوا۔ اب زبردستی رجیم چینج اگر یہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں، ظاہر ہے وینزویلا میں انہوں نے کر دی، کسی نے کیا کر لیا، اس سے پہلے بھی وہ اس طرح کی باتیں ہوتی رہی ہیں۔ لیکن میرا خیال ہے کہ اگر یہ جو ہم خبریں چھن چھن کا آ رہی ہیں، کیونکہ آزاد میڈیا کو تو وہاں ایکسیس نہیں ہے، جو خبریں ہم تک پہنچ رہی ہیں کہ اگر بازار واقعی کھل گئے ہیں، اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ کھل گئے ہیں یا کھلوائے گئے ہیں، اور عوام کی ایک بڑی تعداد سڑکوں پر نکلی ہے آیت اللہ خامنائی کی حق میں یا موجودہ رجیم کے حق میں، تو اس کی وجہ سے رجیم چینج اب زبردستی تو کی جا سکتی ہے، اندرونی طور پر کوئی ایسی لیڈرشپ سامنے نہیں آئی جو رجیم چینج کر سکے، کرنے کی اہلیت رکھتی ہو یا اس ملک کو چلانے کی اہلیت صلاحیت رکھتی ہو۔ باہر سے جو مسلط ہوگا وہ شاہ کا بیٹا ہو یا کوئی اور ہو، میرا نہیں خیال کہ وہاں کے ایرانی عوام جو ہیں اس کو قبول کریں گے اور اتنا آسان ہوگا۔ یہ تو جو صورتحال اس وقت تک ہے، جو آپ بات کر رہے ہیں، اگر اس سے کیا یہ سمجھا جائے کہ کوئی ایک صاحب اقتدار شخص کو بلی چڑھا کے موجودہ کرائسس کا حل نکالا جا سکتا ہے؟ نہیں، دیکھیں وہاں کا جو ایرانی سسٹم ہے نا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ ایران کی موجودہ جو رجیم ہے اس نے بھی حالات واقعات سے کوئی بہت زیادہ اچھا سبق نہیں سیکھا، اپنے اندر تبدیلیاں لانے کی کوشش نہیں کی۔ جبر کا ماحول جو ہے وہ کہیں بھی ہو، کسی انداز میں بھی ہو، وہ ظاہر بات ہے عام آدمی کو قابل قبول نہیں ہوتا۔ جبر کے ماحول کو آپ اس وقت جسٹیفائی کر لیتے ہیں جب آپ خوشحالی لیں۔ اگر تو معاشی خوشحالی کسی ملک میں ہو اور وہاں جبر بھی ہو تو لوگ اس کو برداشت کر لیتے ہیں کہ ان کا روٹی روزگار کا مسئلہ چل رہا ہوتا ہے، لیکن اگر معاشی تنگی بھی ہو اور ساتھ جبر بھی ہو، شہری آزادیاں جو ہیں ان پر بھی قدغنیں ہوں، تو وہ پھر قابل قبول نہیں ہوتا۔ اور یہ میرا خیال ہے ایرانی قیادت نہیں سمجھ پائی، جس کی وجہ سے اتنا بڑا ایک ابھار آیا اور اتنے لوگ سڑکوں پر آئے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو بازاری ہے، یہ جو بازار ہے ایران کا، یہ بیسیکلی اکنامک ایکٹیویٹی ہے، ٹوٹل اکنامک ایکٹیویٹی کا ایک جو ہے احاطہ کرتا ہے۔ تمام جو معاشی سرگرمیاں ہیں اس کے ارد گرد گھومتی ہیں، اور مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس سے اس سے بہت تعلق ہوتا ہے۔ اور جب شاہ ایران کے خلاف تحریک شروع ہوئی تھی یا جو چلی تھی تو اس وقت بھی یہی کلاس تھی، آگے نوجوان تھے، مڈل کلاس لوور مڈل کلاس کے لوگ تھے، مذہبی لوگ تھے، اور بازار ساتھ دے رہے تھے۔ بازار بند ہو جاتے تھے، بازار حکم ہوتا تو کھل جاتے تھے، تو اب بھی کیفیت یہی ہے۔ لیکن اب جو صورتحال امریکہ پیدا کر رہا ہے، ٹرمپ جس طرح کی دھمکیاں دے رہے ہیں، میرے خیال ہے اس سے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی وہاں کی جو لوگ واقعتاً تبدیلی چاہتے ہیں، جینوئنلی، جو ڈاؤٹ نہیں ہے کسی باہر کی قوت کے، ان کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے، ان کو نقصان ہی ہو رہا ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک اگر امریکہ
کل بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں، یہاں کوئی تبدیلی لاتا ہے تو یہ پورے خطے پر اثر انداز ہوگی، یہ صرف ایران پر اثر انداز نہیں ہوگی، یہ چین اور روس کی بے دخلی بھی ہوگی اس علاقے سے، ان کے جو معاشی، سیاسی، سماجی جو اثرات ہیں ان کو بھی لپیٹا جائے گا۔ ایک ایسی حکومت وہاں بیٹھے گی جو جس طرح شاہ ایران جو تھا وہ علاقے کا چودھری ہوتا تھا امریکہ کا مقرر کردہ، اسی طرح کا ایک چودھری بٹھایا جائے گا جو ارد گرد پر نظر رکھے گا، اور اس میں ہم سب شامل ہوں گے، خطے کے تمام ممالک شامل ہوں گے، روس اور چین بھی شامل ہوگا۔ تو کیا یہ ان کے لیے بھی قابل قبول ہوگا؟ یہ سعودی عرب کے لیے، مشرق وسطیٰ کے لیے، ہمارے لیے یہ بھی ایک سوچنے کا موقع ہے اور سوچنے کا یہ رضا پہلوی ارشاد صاحب جو ملاقات ٹرمپ کے ساتھ اب انکشاف ہوا ہے کہ ملاقات ہوئی ہے، یہ ایسا شخص نہیں، وہ آیا ہی تو نہیں صاف لگ رہا تھا، وہ اگر یہ انکشاف نہ بھی ہوتا تو صاف لگ رہا تھا کہ اچانک ایک شخص جو 45 سال سے ڈمپ ہوا تھا، کوئی اس کو لفٹ نہیں کراتا تھا، وہ بیچارہ کبھی دیوار گریا پہ جا کے آہوزاری کرتا تھا، کبھی نیتن یاہو کے چرنوں میں بیٹھتا تھا، اچانک وہ امپارٹنٹ ہو گیا ہے تو اس کو کہیں نہ کہیں سے اللہ شری ملی ہے، وہ تو صاف لگ رہا تھا۔ لیکن یہ ایک ایسا ڈیزاسٹر ہوگا جس طرح افغانستان میں امریکہ نے کیا اور اس کے نتائج خود بھی بھگتے اور افغانستان کے عوام بھی بھگت رہے ہیں، اور ارد گرد کے ممالک کے لیے بھی مسائل اس نے کھڑے کر دیا۔ تو یہ اسی طرح کا ہوگا، کیونکہ شاہ ایران کی وہاں، ان کے صاحبزادے کی وہاں نہ تو کوئی سٹینڈنگ ہے، نہ وہاں لوگ اس کو چاہتے ہیں۔ یہ عجیب و غریب بات ہے کہ دنیا میں امریکہ انسانی حقوق کی بات کرتا ہے، شہری آزادیوں کی بات کرتا ہے، جمہوریت کی بات کرتا ہے، اور ایران میں شہنشاہیت لانا چاہتا ہے، ایک شاہ کے بیٹے کو مسلط کرنا چاہتا ہے۔ یہ عجیب معاملہ ہے، انسانی حقوق کا، انسانی چارٹر کا جو علمبردار امریکہ ہے، وہاں ایک مسترد شدہ خاندان کو دوبارہ مسلط کرنا چاہتا ہے عوام کی مرضی کے برعکس۔ یہ عجیب معاملہ ہے۔ تو یہ تو ہے ایک پہلو اس کا۔ اسرائیل نواز اگر رجیم یہاں پہ آ جاتی ہے، لیٹ سپوز، ابھی تو کیونکہ اٹس ٹو ارلی ٹو سے، لیکن ہم ایف اینڈ بٹس میں بات کر رہے ہیں، یو اے ای، بحرین، سعودی عرب، کویت، قطر، گلف کا، مڈل ایسٹ کا، ایون ترکیہ کا، ان کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ کیا وہ اس بات کو ایکسیپٹ کریں گے؟ نہیں، یہ تو صرف ان کو چھوڑیں، یہ چین اور روس کے لیے بھی ایک مسئلہ ہوگا۔ دیکھیں نا، حالیہ جو تبدیلیاں آ رہی ہیں، ٹرمپ صاحب جو کچھ کر رہے ہیں، اس کا اصل ٹارگٹ کون ہے؟ اصل ٹارگٹ جو ہے وہ چین ہے اور روس ہے۔ یہ جو پابندیاں لگ رہی ہیں کمپنیز پر، یہ جو پابندیاں لگ رہی ہیں ہتھیاروں پر، سپلائیز پر اور انرجی کے وسائل پر، تو وہ ان دونوں کو تنگ کیا جا رہا ہے نا۔ وہ تو سمجھ یہ رہا ہے کہ اگر یہ ملک اسی طرح ان کی اکانومی چلتی رہی، یوکرین کی طرف بڑھتا رہا روس، اور جنگی معاملات میں تو، عسکری معاملات میں تو چین سامنے نہیں آیا، لیکن باقی تجارتی معاملات میں تو وہ آگے بڑھ گیا ہے، وہ لاطینی امریکہ تک پہنچ گیا ہے۔ تو اگر یہ بڑھتے رہے تو امریکہ کا اقتدار، امریکہ کا اختیار، امریکہ کی قوت، امریکہ کی طاقت جو ہے وہ سمٹتی چلی جائے گی۔ تو وہ اپنی طاقت کو پھیلانا چاہتا ہے ٹرمپ، اور ان کی طاقت کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ وہ برکس کو خطرہ محسوس ہوا، برکس سے اس کو، کہ یہ اگر متبادل کرنسی لاتے ہیں، ڈالر، اگر ڈالرائزیشن ختم ہوتی ہے تو اسرائیل تباہ ہو گیا، امریکہ ختم ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ اگر یہ یوکرین میں روس کامیابی حاصل کرتا ہے تو اگرچہ یہ نقصان ہوگا نیٹو کا اور یورپی یونین کا اور یورپ کا، لیکن امریکہ کا بھی ہوگا۔ اگر ایران برقرار رہتا ہے، اتنے بڑے حملے کو سہ جاتا ہے جو اسرائیل نے کیا، جو امریکہ نے کیا، اور وہ اپنا میزائل پروگرام اور نیوکلیر پروگرام جاری رکھتا ہے، تو یہ بھی بہت بڑی خفت ہوگی امریکہ کے لیے۔ تو وہ جو بندوبست کر رہا ہے وہ ہم سب کے لیے ہے، اکیلے کسی ایک ملک کے لیے نہیں ہے، وہ چین کے لیے بھی ہے۔ ایون میں سمجھتا ہوں اس کا دوسرا پہلو بھی ہے نا، اس کا ایک پہلو اور بھی تو ہے۔ یہاں پہ ایک بات ہوئی، کیونکہ ابھی بھارت نے بھی اپنا وزن جو ہے وہ اپنا موقع دیکھتے ہوئے ایس سی او میں ڈالا، برکس میں بھی وہ ہے، باقی ممالک بھی ہیں۔ آج سے 6 مہینے پہلے تک تو یہ بات ہو رہی تھی
کہ معاملہ بائی پولر ورلڈ کی طرف جا رہا ہے، تو یہ امریکہ کے لیے مس ایڈونچر بھی تو ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ ابھی جو اسرائیل والا آپ نے بھی ریفرنس دیا کہ جا کے جس طرح اس نے کوشش کی لیکن ایران اس کو سہ گیا، اگر اب کی بار بھی کوئی حملہ ہوتا ہے اور امریکہ کرتا ہے اور ایران اس کو سہ جاتا ہے تو یہ تو امریکہ کے لیے مس ایڈونچر ہوگا. تو اس مس ایڈونچر کی صورت میں کیا کسی بائی پولر ورلڈ کا نقشہ کھنچتا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے چین اور روس پر. کیا وہ امریکہ کو اجازت دیتے ہیں کہ یہاں ایک ایسا ملک جو ان کا دوست ہے اور جس کی تجارت بھی چل رہی ہے روس اور امریکہ کے ساتھ، روس اور چین کے ساتھ، جس کے دفاعی معاہدے بھی چل رہے ہیں، چین کی بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے، کئی سال پہلے آپ کو یاد ہے $400 بلین کی انویسٹمنٹ کا اعلان کیا تھا. تو کیا یہ دونوں ممالک جو ہیں جو اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ہم یونی پولر ورلڈ کو بائی پولر ورلڈ میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں، وہ اس کو اسی طرح برداشت کریں گے جس طرح وینزویلا پر حملے کو برداشت کیا ہے؟ اگر تو امریکہ کی اسیسمنٹ یہ ہے میرے راستے میں رکاوٹ ڈالنے والا نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا، تو پھر کچھ صورتحال اور پیدا ہوگی. لیکن اگر یہ دونوں ممالک مل کر یا الگ الگ اور خطے کے دوسرے ممالک جو میٹر کرتے ہیں، جس میں پاکستان ہے، سعودی عرب ہے، دوسرے لوگ ہیں، ترکی ہے، وہ اگر کوئی ریئیکشن ایسا دیتے ہیں، امریکہ کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، یقیناً کوششیں ہو رہی ہوں گی، امریکہ کو روکا جا رہا ہوگا کہ اتنا بڑا جو آپ فساد پیدا کرنا چاہتے ہیں، کیاس پیدا کرنا چاہتے ہیں، یہ علاقے کو تباہ کر دے گا، برباد کر دے گا نا. ابھی تک مجھے یاد نہیں ہے جتنے بھی ایڈونچر امریکہ نے کیے ہیں ویتنام سے شروع ہو جائیں اور آخر میں یہ آپ آ جائیں افغانستان میں، کہیں بھی امریکہ نے جب مداخلت کی ہے تو وہاں انتشار بڑھا ہے، عدم استحکام بڑھا ہے، دہشت گردی بڑھی ہے، معاملات خراب ہوئے ہیں اور بالآخر امریکہ کو مایوس اور نامراد ہو کر واپس جانا پڑا ہے.